السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة إياكم بالفرق. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، منچ میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کارکنوں، ایکٹنگ ممبروں، میرے آواز سننے والے بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا، سننا سنانا ہم سے قبول عطا فرمائے. ہم آج واہن پور کے اس گاؤں میں یہاں پہ جمع ہوا ہے، یہ سن کر کے ہندوستان کے ایک طرف کشمیر سے لے کر بنگلور تک یاترا چل رہے ہیں. اس یاترا کو استقبال کرنے کے لیے چند لوگ جانتے ہیں اس یاترا کا مقصد کیا ہے. چند لوگ ایسے ہی جمع ہو چکے ہیں. SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن ایسے ایک یاترا کرنے کا وجہ کیا ہے، اس سندیش کا اہمیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ کر کے میں انشاءاللہ ہمارے دوسرے حضرات کو مائک کو ہینڈ اوور کروں گا. SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن 50 سال پہلے ہندوستان کے ایک کونے میں ایک گاؤں میں جب اس کا فارمیشن ہو گیا تھا، اس ٹائم اس کے ساتھ بہت ہی کم لوگ تھے، بہت کم نوجوان لوگ اس کے ساتھ تھے. اس کے لیے ایک آفس بھی نہیں تھا، لیکن بنانے والوں کا سوچ، بنانے والوں کا نیت، اس کا وجہ سے آج کیرلا کا سرزمین کیرلا اور اس کا باؤنڈری چھوڑ کر آج ہندوستان کے 24 ریاستوں پر ایک ساتھ کام کرنے والے ایک اگر تنظیم موجود ہے تو وہ صرف SSF ہے. SSF کا پہلے سنی اہل سنت والجماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رکھنے والے، ان کے عقیدے پر چلنے والے، بزرگان دین کو ماننے والے، بزرگان دین کا عقیدت پر چلنے والے ایک ٹیم سنی اور اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم. ایک انسان اپنے زندگی پورے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر بھی SSF نے اس میں قید رکھا ہے. وہ 13 عمر سے لے کر 30 عمر تک کے نوجوانوں کو لے کر کے SSF آگے بڑھتے ہیں. فیڈریشن یعنی جماعت، یہ ہے SSF کا مقصد. اس میں ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل رحمت اللہ علیہ وہی ہے اصل میں اس تنظیم کا بھی صحیح معنی کا بنانے والا. ان کا روحانی ہیلپ تعاون اس تنظیم کے ساتھ ہے، کیونکہ کیرلا میں 1921 اس زمانے میں کیرلا کے سارے ایریا میں وہابیت کا غلبہ تھا. الگ الگ ریاستوں سے، الگ الگ دنیا کے الگ الگ کونے سے آ کر کے کیرلا کے سرزمین پر بدعت کا وائرس ڈالنے والے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا احمد کوہ شاریاتی رحمت اللہ علیہ. وہ احمد کوہ شاریاتی رحمت اللہ علیہ آپ کا بریلی شریف میں آ کر کے تعلیم حاصل کیا، حنفی اور شافعی مذہب کے مفتی بن گئے. یعنی علامہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے، ان کے مرید بن گئے، ان کا خلیفہ بن گئے. وہ کیرلا واپس چلے گئے. انہوں نے جب جانے کے وقت
حضرت کا جھنڈا بھی لے کر کے گئے. وہ جھنڈا آج کیرلا کے سرزمین میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا ہے. اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ سارے تنظیموں کا جھنڈا وہ اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لے کے گیا ہوا جھنڈا ہے. اس فکر سے احمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا لیڈرشپ میں، باقی بزرگان دین کے لیڈرشپ میں وہاں پہ ایک تنظیم تیار کیا. اس تنظیم کا نام ہے سنی جمعیت العلماء. سمجھتے گئے سنی جمعیت العلماء. اس تنظیم کے تحت، علماءوں کے تنظیم کے تحت نوجوانوں کے لیے 1950 میں ایک تنظیم قائم کیا. اس کا نام ہے SYS، سنی سنگ. نوجوانوں کے لیے ایک تنظیم ہو گیا. دیکھا ہمارے مدارس سے، ہمارے مکاتب سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے میڈیکل کالج جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے لا کالج میں، انجینئرنگ کالج میں چلے جاتے ہیں، کوئی گورنمنٹ جاب میں لگ جاتے ہیں. لیکن ان کے اندر وہابیت، ان کا دیا بنا ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں. سیکھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کالج میں ان کا جو لٹریچر ہے اس کا وجہ سے بچوں کے اندر بدعت کا سوچ آ رہا ہے. علماء نے بیٹھا، سوچا، انہوں نے ایک تنظیم کا شکل تشکیل کے لیے سوچا. وہ ہے SSF. 1973 میں کیرلا میں SSF بنایا. SSF بنانے کے بعد ایک تنظیم بنا کر کے علماء نے بیٹھے نہیں رہا بلکہ اس کو ترقی کے لیے سوچا. اس لیے اس ترقی آج کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو سب باؤنڈری چھوڑ کر کے ہندوستان کے اتنے ریاستوں میں کام کرتے آ رہے ہیں. آج صرف کیرلا نے 7000 محلے میں 7000 یونٹیں سب کے پاس موجود ہیں. ایک یونٹ میں 50 سے لے کر 150-250 تک ممبران موجود ہیں. لاکھوں تعداد کے ممبران موجود ہیں جس کے پاس ممبرشپ بھی. اور کرناٹک میں بھی اسی طرح. آج اگر شیخ ابوبکر احمد مدد اللہ العالی ایک آواز دیں گے، کہیں پوسٹر لگانے کا ضرورت نہیں، کہیں بینر لگانے کا ضرورت نہیں، کہیں اناؤنسمنٹ کا ضرورت نہیں، بلکہ ایک ووس یا ایک میسج اگر دیں گے، اس میسج کے تھرو سے پورے کیرلا کے، پورے کرناٹک کے گلی گلی سے لوگ جمع ہوں گے. اس لیے شیخ صاحب کا ایک میسج پر اہل سنت والجماعت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ایک میسج پر لاکھوں تعداد میں لوگ جمع ہوں گے. بلکہ SSF کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں. یہ SSF کا کام نہیں ہے. SSF لوگوں کو، خاص کر کے طلباؤں کو اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلانے کا کوشش کرتے ہیں. اسی کے لیے SSF کام کرتے ہیں. یہ SSF کا کام. کسی پولیٹیکل پارٹی کا پرچم لہرانا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دینا، ان کے لیے ووٹ کے لیے مانگنا، یہ SSF کا کام نہیں. SSF ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا پختگی کے لیے کام کرتے ہیں، خاص کر کے طالب علم کے بیچ میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے یوپی میں، بہار میں، بنگال میں، سارے نارتھ انڈیا کے اکثر ریاستوں پر جو لوگ مدرسے جاتے ہیں ان کو کالج میں جانے والے پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہو بھائی؟ مدرسے میں جاتا ہوں. مدرسہ میں کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ ہم حفظ کرتے ہیں، ہم حافظ کرتے ہیں. اچھا امامت ہی کرتے ہیں. ان کو ایک چھوٹے نظر سے دیکھنا شروع کر لیا. ایک طرف اسکول میں جانے والے بچوں سے پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ ہم کالج میں جاتے ہیں. اچھا انگلش
کرنے کے لیے یہ سوچ یہ فکر ہمارے بیچ میں آنے کے وجہ سے ہم نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کر کے دو ٹکڑا کر لیا تعلیم کو. بلکہ ایک زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر کے ہمارے بزرگان دین میتھ بھی پڑھاتے تھے, سائنس بھی پڑھاتے تھے, انگلش بھی پڑھاتے تھے, سارے فنون سارے علوم مساجد میں پڑھائی ہوتا تھا. اس تعلیم کو ہم نے دو ٹکڑا کر لیا, اس تعلیم کو ہم نے دو ٹکڑا کر لیا. جابر بن حیان جیسے علماء ہمیں سائنس سکھایا تھا. ہمیں سائنس کا ضرورت نہیں, مسلم ہو کر کے رہنے کے لیے سائنس کا ضرورت نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اگر سائنس نہیں, اگر جغرافی نہیں جانتے, سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں اگر نہیں جانتے, تو ہم ہجری کیلنڈر کیسے بنائیں گے؟ ہمارے ہجری کیلنڈر میں کیسے بنائیں گے؟ اگر ہم سورج کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم نماز کا ٹائم کیسے بنائیں گے؟ نماز کا ٹائم کیسے ہمیں پتا ہوگا؟ اس لیے دینی اور عصری تعلیم لینا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو دو ٹکڑا کرنا وہ ہمارے کام نہیں ہے, بلکہ کسی نے ہم سے کروایا. ہندوستان کے آزادی کے وقت علماء کرام اکثر شہید ہو گئے. اکثر شہید ہونے کے وجہ سے یا اکثر لوگ ہندوستان چھوڑ کر کے اور کئی ممالک میں چلے گئے, یا کسی کو جو ہے باہر جانے پہ مجبور کر لیا. ان لوگ باہر جا کر کے رہنا مجبور ہو گیا. بہت سارے شہید ہو گئے. آپ کا سرزمین سے جا کر انڈمان اور نکوبار آئلینڈ میں, کالا پانی میں, یہاں سے آپ کا بزرگان دینوں میں سے بڑے پہنچے ہوئے ولی وہاں جا کر کے شہید ہو گئے. ایسے بہت سارے تاریخ ہمارے سامنے. اگر اس تاریخ کو سمجھ کر دین کی طرف دیش کے ساتھ ہم اگر مائل ہو جائے, انشاءاللہ ایسے دن دور نہیں, ایسے دن دور نہیں, ہم ہندوستان میں, ہمارے دیش میں, ہمارے راہنپور میں, ہمارے بریلی میں وہ دن واپس لے آ سکتے ہیں جو اسلامک گولڈن ایج میں ہمیں ہوا کرتا تھا. ہم دیکھتے تھے ہمارے ایس ایس ایف کا نیشنل صدر یہ بول رہے تھے سارے تعلیم ہمارا ہے, سارے تعلیم ہمارا ہے. کسی بھی تعلیم ہم کسی دوسرے کا ہاتھ پہ دینا یہ خود خوشی کرنے کا سامان ہے. اس لیے ہمارا تعلیم کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا یہ سارے والدین پر واجب ہے, سارے والدین پر واجب ہے. ہم بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی ان کو حکم دینا, اسی جیسے باقی تعلیم حاصل کرنے کا بھی حکم ہم دینا چاہیے. تبھی ہمارے دیش, تبھی ہمارے عقیدت پر ہمارے بچے چلیں گے. ہمارا دیش کو ہمیں حفاظت کر سکتے ہیں, ہمارے دیش کے حکومت کو ہمیں حفاظت کر سکتے ہیں, ہمارا دیش کو, ہمارا سنویدھان کو ہمیں حفاظت کر سکتے ہیں. ہم نماز چھوڑ کر کے, روزہ چھوڑ کر کے, ہمارے عبادتوں کو چھوڑ کر کے ہم اگر احتجاج کے لیے نکلیں گے تب اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا, اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمیں ہمارا روحانی مجالس میں اور ہمارے اچھے جگہوں پر علماء کا ساتھ, ان کے عقیدت پر ہمیں چلنے کا اور چلانے کا کام ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا اچھے اخلاق ہے, وہ اخلاق ہمیں دوسروں کو دکھانا چاہیے. دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے عقیدہ اور اچھے اخلاق دکھانے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی دینے کا سکھایا نہیں, بالکل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز پریشان کرنے والے ایک عورت, وہ عورت
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، ان کے گھر پہ جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پالن پوشن کیا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک اعرابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد ابھی آپ کو بچانے والے کون ہیں، اس تلوار سے ابھی بچانے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ. وہ تلوار ان کا ہاتھوں سے گرا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو اسلام کا اور ایمان کا صحیح اخلاق سکھایا. یہ ہمارا کام ہے. ہمیں ایک تھپڑ مارنے سے دوسرے کو دو تھپڑ مارنے کا حکم ہمیں اسلام نہیں دیتے ہیں. اسلام کو حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ صحیح اخلاق، صحیح ادب، صحیح اسلام سے پیش آنے کا اسلام حکم دیتا ہے. وہ اخلاق ہمارے ساتھ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلفائے راشدین نے ہمیں کیا سکھایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے خلفاء راشدین نے ہمیں کیا سکھایا؟ وہ بھی ہمیں اسلام کے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا سکھایا. صحیح عقیدت، صحیح اخلاق، صحیح ادب کے ساتھ رہنے کا ہمیں سکھایا. دوسروں کو کبھی کسی طرح کا نقصان پہنچانے کو ہمیں نہیں سکھایا، اور ہمارے نسلوں کو صحیح عقیدہ سکھانے کے لیے بھی سکھایا. ہمیں علم دیا، سب کچھ دیا. اس کے بعد میں بھی اگر ہم دیکھیں آج کے ہمارے سماج کا حالات کے بارے میں، اگر ہم ایک سوچیں، ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم آج سب سے پیچھے ہیں. ہم سب سے پیچھے ہیں، ہم بتاتے ہیں سب سے پیچھے ہیں. علاقے کے لوگ سب سے مسلم بہت پیچھے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم ایمان سے آگے ہیں. اسی جیسے اگر ہمارے کاموں سے بھی اگر ہم آگے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دیش کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ملت کے لیے ہمیں بہت کچھ کر سکتے ہیں. سارے لوگ اسلام کو صحیح سمجھیں گے، ایمان کو اور اخلاق، اسلام کے ایمان اخلاق کو صحیح سمجھیں گے. ہمارے گلیوں کو ہمیں صاف کرنا ہے، ہمارا خود کو ہمیں صاف رہنا ہے. ہمارا گلیوں میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم منہ کھولے تو اچھے بات کرنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے. ایسے یہی ہمارے اور آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی نہیں دیا. یہ یاترا یہی سکھانے کے لیے آئے ہیں، یہی بتانے کے لیے آئے ہیں. یہ سب اسی کام کرتے ہیں. سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک کانفرنس ہے ممبئی میں، گولڈن 50 کانفرنس 1973 میں ایس ایس ایف بنایا تھا. آج 2023 ہو گیا. 50 سال مکمل ہونے والے ایک اخلاقی انقلاب کا نعرے لگانے والے اس تنظیم 50 سال مکمل کیا. اس 50 سالانہ گولڈن 50 کانفرنس انشاءاللہ ممبئی میں ہونے والے ہیں نومبر 24 سے لے کر 26 تک. آپ سب کو اس میں ہم مدعو کرتے ہیں، سب لوگ اس میں آنا ہے. اس کے ہمارے جو نعرہ ہے وہ وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب ہندوستان کا ناگرک. یہ ہے اس کا مین موٹو. سب کو اسی کا سندیش دیتے ہوئے اس یاترا، اس کاروان نکل رہے ہیں. اللہ رب العزت کا دعا، اللہ رب العزت سے آپ سارے لوگ دعا کرنا چاہیے. سارے حفاظت کے ساتھ، سب طرح کی حفاظت کے ساتھ یہ کاروان آگے بڑھتے رہے، ساتھ میں اور لوگ بڑھتے رہے. انشاءاللہ بنگلور میں اس یاترا 10 ستمبر کو اختتام ہوں گے. اس میں کافی بڑے لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے. بنگلور کا بھی
بنگلور میں بھی آپ حصہ بننا چاہیے انشاءاللہ. اور سارے ہمارے نوجوان سب کے پاس موبائل ہے, سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. SSF انڈیا کا یوٹیوب ہے, فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے, سب لوگ اس میں دیکھیے گا. اس کا اپڈیشن ایک دن کا اپڈیشن آپ کو ملے گا. یہ کارواں کہاں پہنچا بنگلور پہنچنے تک. انشاءاللہ ہر دن آپ کو اس کا ویڈیو فوٹو سب جو ہے اس سب کا جو فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, سب میں مل جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت رکھے اور صحیح عقیدہ رکھنے والے بنائے جائیں. ہمارے آخرت اللہ رب العزت نور بنائے. ہم سے جو بھی گزر چکے ہیں سب قبروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نور بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.